ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت پروگرام جو رضا اسلامک مشن کی طرف سے منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، ابھی ہم اور آپ ایک ایمان افروز، باطل سوز فکری اور معلوماتی بیان قرآن و احادیث کی روشنی میں حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ کی مقدس زبان فیض ترجمان سے سن رہے تھے۔ اللہ رب العزت سرکار والا کے بیان پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج اس دور پرفتن میں اس طرح کی محفلوں سے بہت فائدے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نے سن لیا۔
حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ نے اس دور میں اٹھے ہوئے فتنوں کے تعلق سے ہر زاویے سے گھیر کر کے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا اور بچنے کے لیے بہت ساری ترکیبیں بھی سامنے آئیں۔ اب تو اس دور میں ہر کوئی مبلغ، مفتی، عالم، علامہ، علامہ سے نیچے کسی کو کچھ کہہ دیجئے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے لفظ ملا کی اتنی توڑائی لوگوں نے کر دی کہ ہر رکشہ چلانے والا ملا، ہر داڑھی رکھنے والا ملا، چائے بیچنے والا ملا، چائے دینے والا ملا، اتنا خوبصورت لفظ یہ تھا۔ علم سے بھرا ہوا جو ہوتا اسے ملا کہا جاتا تھا، اب جو چائے کی کتیلی بھری ہوئی لے کر کے چلے اسے ملا کہتے ہیں۔ ایسے لفظ علامہ کو بھی اتنی پٹائی کی لوگوں نے کہ اب سوچا جاتا ہے کہ اہل علم کے تعلق سے کہا کیا جائے۔ اپنے ارشادات میں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشادات کتنا خوبصورت ہے۔ سوال ہوا تھا کہ غیر عالم کو واعظ کہنا کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے۔ سرکار کی حدیث شریف ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پگڑی باندھ کر کے نہ جانے کس کس قسم کے لوگ اور تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ناگپور کی سرزمین پر ایک مبلغ صاحب سے میری بات ہو گئی، میں نے کہا کہ سرکار اپنے کان کے پاس مسواک لگا کر لے کر چلتے تھے، ایک پگڑی سر پر باندھے ہو اور ایک کاندھے پر رکھے ہو، یہ سنت ہے؟ مصلی کاندھے پر رکھ کر کے لے کر چلتے ہو، یہ سنت ہے؟ سنتوں کی دعوت دیتے ہیں اور خود سنتوں کے خلاف کرتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے جن فتنوں سے ہمیں بہت پہلے آگاہ کر دیا، یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم ان فتنوں سے بچے نہیں اور بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ دوستو، ہم اور آپ جس ہندوستان میں جی رہے ہیں اور ہماری زندگی کا صبح و شام جس ملک میں گزر رہا ہے، اس ملک میں ہمارا 4 دور گزرا ہے۔ کیا بات ہے؟ 2 دور میں تو ہم بہت خوبصورت انداز سے تھے، تیسرے دور میں ہمارے اوپر زبردست فتنہ ہوا، اور چوتھے دور میں اس فتنے نے ہمیں اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ کتنا خوبصورت دور ہمارا وہ تھا جب اس ہندوستان میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ ایک طرف اس ملک میں مجاہدین اسلام کی الغار ہوئی، تو دوسری طرف اولیاء اللہ کی تشریف آوری ہوئی۔ تاریخ کا آپ جائزہ لیں، جب بیان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام پھیلا، ہندوستان میں اسلام کی روشنی کا احساس اس وقت سے ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شق القمر معجزہ ظاہر ہوا۔ اسی وقت اسلام کی روشنی یہاں محسوس کی گئی، اور اسلام کی روشنی باقاعدہ دور فاروقی میں ہندوستان کی سرزمین پر دیکھی گئی، جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بمبئی تھانہ کی سرزمین پر چند جانثاروں نے کشتیوں کے ذریعے سے اسلام کے فروغ کا جوش و جذبہ لے کر کے حملہ کیا تھا۔ اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی تھی،
لیکن خلیفہ دوم نے پھر انہیں روک دیا کہ ابھی ہم افراد کے طور پر اقلیت میں ہیں، اس لیے اتنی دور کا سفر تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی ہندوستان کی سرزمین پر۔ باقاعدہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا چراغ اس وقت روشن ہوا جب 17 سالہ جوان محمد بن قاسم مختصر مجاہدین اسلام کی جماعت لے کر کے ہندوستان کی سرزمین پر اپنا قدم رکھا۔ بڑی جم گھٹے کی لڑائی ہوئی، راجہ داہر کا مقابلہ ہوا۔ تاریخ آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، ان تاریخوں کے پیچھے جو آپ کو نتیجہ میں دکھانا چاہتا ہوں اس پر غور کیجئے۔ آج ہم کہاں پہنچ گئے اور کل ہم کہاں تھے۔ محمد بن قاسم کوئی بہت زیادہ عمر دراز مجاہد نہیں تھا، بڑا سلیقہ مند جوان تھا، بہت ہوشیار جوان تھا۔ اس جوان کا طریقہ زندگی یہ تھا کہ جب وہ مسجد میں قدم رکھتا تھا سارے لوگ نماز پڑھ کر کے چلے جاتے تھے، لیکن ایک شیخ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ محمد بن قاسم اس شیخ کے قریب جا کر کے بیٹھ جاتا، شیخ کا چہرہ دیکھتا، اور کچھ لوگ اگر حلقہ بنا کر کے شیخ کے پاس بیٹھتے تھے، شیخ کچھ ارشاد فرماتے تو بہت غور سے وہ ہونے والا جوان سنتا تھا۔ جہاد کے تعلق سے اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں تھیں۔ وہ کوئی اور شیخ نہیں تھے جن کے قریب اپنے بچپن سے نکل کر کے جوانی میں قدم رکھتے ہوئے محمد بن قاسم نے صحبت اختیار کی تھی۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی باتوں کو سن سن کر کے اس جوان نے اپنے اندر اپنی جو تربیت لے لی تھی وہ اس جوان کا حق تھا۔ جب آواز دی گئی تھی اسی بھارت سے کہ ہے کوئی ہم مسلمانوں کا مددگار، ہے کوئی ہمیں راجہ داہر کے مچھیروں سے چھڑانے والا، اور یہ آواز پہنچی تھی عرب دنیا میں، محمد بن قاسم 17 سالہ جوان سامنے آیا تھا۔ اس کے چچا نے اسے بلایا تھا، اور جب جوان نے کہا تھا ہمیں اجازت دی جائے، ہند کی طرف ہم اپنے قدم کو بڑھائیں گے اور ہندوستان کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، تاریخ بتا رہی ہے کہ مختصر سا دستہ تھا اسلامی مجاہدوں کا، اور جب سندھ کی وادی میں وہ سمندر کو پار کر کے کشتیوں کے ذریعہ سے اترے ہیں، راجہ داہر کے فوجیوں سے مقابلہ ہوا ہے۔ 17 دن تک جنگ ہوتی رہی، جنگ کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ 17ویں روز محمد بن قاسم اپنے خیمے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تب تک کسی مجاہد نے کہا سپہ سالار کوئی گھوڑ سوار ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ محمد بن قاسم خیمے سے باہر نکلے۔ گھوڑ سوار کیا تھا کہ بڑی پھرتی کے ساتھ زمین پر نیچے آیا اور اپنے چہرے سے چادر کو ہٹایا۔ محمد بن قاسم کی نگاہیں نیچی ہو گئیں۔ کون ہو؟ مسلمانوں کے سپہ سالار، میں راجہ داہر کے کنیزاؤں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کنیز ہوں، میں صرف اس لیے بھیجی گئی ہوں کہ مسلمانوں کا سپہ سالار 17 سال کا نوجوان ہے۔ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر اس جوان کی تلوار میان میں چلی جائے اس کے چرنوں میں میں اپنی زندگی گزار دوں گی۔ تو اس مجاہد نے فضا میں اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس طرح کا قتل جائز ہوتا تو ابھی تیری گردن کاٹ دی جاتی۔ تو اپنے حسن کے ذریعہ سے، اپنے فریب کے ذریعہ سے ایک مومن کے قدم میں لغزش ڈالنا چاہتی ہے۔ مومن کی نگاہ قرآن کے حسن پر ہے، رسول اللہ کے کردار کے حسن پر ہے۔ ایسی حسیناؤں کو مومن جوتے کی ٹھوکر سے اڑایا کرتا ہے۔ اور جملہ دیا تھا محمد بن قاسم نے کہ میری قوم کے بہادروں سنو، آج فتح و کامرانی تمہارے قدم کا بوسہ لے گی۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ سارے لوگ دن بھر جنگ کرتے رہے، اور جنگ کرنے کے بعد جب وہ شام کو اپنے اپنے خیمے میں آئے، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ آج کی طرح سے جنگ کا ماحول نہیں تھا، بم مار دیا جائے،
یہاں سے وہاں حملہ کیا جائے، ہوائی جہاز سے حملہ کیا جائے، بلکہ آمنے سامنے کی جنگ ہوتی تھی، آمنے سامنے طاقت کا جوہر لوگ دکھایا کرتے تھے، فوجیں آمنے سامنے ہوا کرتی تھی۔ محمد بن قاسم نے رات بھر تمام فوجیوں کو اجازت دے دی کہ آرام کر لیں۔ رات کے سناٹے میں اپنے خیمے سے جوان نکلا کہ دیکھوں میری قوم کے بہادر کر کیا رہے ہیں۔ ایک فوجی کے خیمے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دوسرے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہ تلوار سیکل کر رہا ہے، تیسرے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ محمد بن قاسم کو غیرت آئی، 17 سال کا جوان واپس ہو گیا، وضو کیا، قرآن سامنے رکھ کر کے رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ سویرے سویرے جب فوجی مؤذن نے اذان دی اور نماز کے لیے مجاہدوں کی صفیں درست ہوئی تو محمد بن قاسم نے نیت باندھنے سے پہلے کہا تھا، میری قوم کے بہادروں، آج میں تمہیں فتح و کامرانی کی بشارت دے رہا ہوں۔ تو ایک نوجوان نے سوال کیا تھا، سپہ سالار، ابھی تو ہم میدان جنگ میں نہیں اترے ہیں، ابھی تو ہماری تلواریں نہیں چلی ہیں، ابھی تو ہم نے اپنی طاقت و قوت کا جوہر نہیں دکھایا ہے، ابھی تو ہم خاک و خون میں تڑپے نہیں ہیں، میدان میں اترنے سے پہلے فوج کو کامیابی کی بشارت دے دینا یہ کیسے ہے؟ تو محمد بن قاسم نے کہا، میری قوم کے نوجوانوں میں تمہیں جملے دے رہا ہوں، جس قوم کے مجاہد رات کے عیاش ہوتے ہیں اور دن کے سیاح ہوتے ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، اور جس قوم کے نوجوان رات کے عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کے مجاہد ہوتے ہیں میدان میں اترنے سے پہلے کامیاب کر دی جاتی ہے۔ میں تمہیں ذہن دے رہا ہوں کہ علی کی ذوالفقار لے، عمر کا اقتدار لے، حسن کا اعتبار لے، حسین کا شعار لے، وقار لے، قرار لے، مجاہدی قطار لے، مثال شاندار لے، قدیم یادگار لے، ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، اور محمدی پیام لے، حریم کعبہ تھام لے، فضیلتیں تمام لے، سلام لے، کلام لے، دلاوری کا جام لے، بہادری سے کام لے، قضا کا ہاتھ تھام لے، ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن رسول اکرم، سبحان اللہ۔ ایک دور ہمارا ایسا گزرا ہے، یہ پہلا دور تھا مجاہدین اسلام کا، اور جب انہوں نے اپنے کردار و عمل سے ہندوستان کی تاریخ پر اپنا ماحول قائم کیا تھا تو 3 مہینے کے اندر 1 لاکھ غیر مسلموں نے محمد بن قاسم کی فوج میں بھرتی لیا تھا۔ اور محمد بن قاسم جب یہاں سے جانے لگے تھے تو ان لوگوں نے کہا تھا، ہمیں اجازت دے دو، ہم تمہاری مورتی بنا کر کے پوجا کر لیں۔ جب ہم آپ آئے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے گھر سلامت نہیں رہیں گے، ہماری کھیتیاں سلامت نہیں رہیں گی، ہم تم کو دیو سمجھ رہے تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا وہ کردار پیش کیا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پینے لگے، ہمارے گھر کے دروازے رات بھر کھلے رہنے لگے، عزت و آبرو کی حفاظت ہو گئی۔ تم انسان نہیں، تم ہمارے خیال و فکر میں بہت بڑے مہان ہو، بہت بڑے دیوتا ہو۔ یہ ان لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سا کردار تھا، وہ کون سا جوش و جذبہ تھا، وہ کون سا ماحول تھا کہ ہم نے پہلے ہی دور میں ہندوستان کی سرزمین پر اپنی چھاپ چھوڑ دی تھی۔ ایک دوسرا دور ہمارا اور آیا، جس دور کو دور غزنوی کہا جاتا ہے، حضرت محمود غزنوی کا دور۔ حضرت محمود غزنوی پر سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ہندو کش تھے، غیر مسلموں کو مارتے تھے اور سومناتھ کے قلعہ کو لوٹ کر کے خزانہ جمع کر لیا تھا۔ لیکن انہیں تاریخ کا جھروکھا جھانک کر کے دیکھنا چاہیے اور تاریخ کے ورق کو غائب نہیں کرنا چاہیے کہ جس سومناتھ کے تعلق سے تم کہتے ہو کہ محمود نے لوٹا تھا، اسی سومناتھ کی سرزمین پر، اسی سومناتھ کے قلعہ کے اندر 388 کنیاؤں کی عزت روز لوٹی جاتی تھی۔ انہوں نے آواز دی تھی، چیخ و پکار مچا دیا تھا، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، کیا کوئی ایسا نہیں ہے تیرے بندوں میں جو ہماری آبرو کی حفاظت کرے، جو ہمیں اس تاریکی سے نکالے، ہماری عزت کے کھلواڑ کرنے والوں کو سزا دے، کیفر کردار تک پہنچائے۔ ان کی آہیں پہنچ گئی تھی اور ان کی پکار سن لی گئی تھی۔ محمود غزنوی نے سومناتھ کے قلعہ پر حملہ کیا، مگر طریقہ ذرا دیکھو محمود غزنوی کا۔
دنیا کا ہر مورخ لکھنے پر مجبور ہے کہ ایک ایسا مجاہد وہ تھا کہ جب کسی بھی آکرمण پر نکلتا تھا تو نماز پڑھ کر کے نکلتا تھا، بغیر نماز پڑھے ہوئے وہ نہیں نکلتا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں اور آپ پہ کتنے نمازی پائے جا رہے ہیں؟ کس طرح ہم نے نماز کا اہتمام کیا؟ کس طور پر ہم نماز کا خیال کر رہے ہیں؟ وہ ایسا سلطان ہے جو کسی بھی جنگ پر نکلتا ہے تو نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے، اور اپنی زندگی میں 45 جنگیں محمود غزنوی نے کی ہیں، مگر 45 جنگوں میں کسی جنگ میں محمود کو شکست کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ وہ محمود غزنوی جوان ہے اور ایسا مجاہد ہے، لیکن اس مجاہد کے طرز زندگی کو بھی دیکھو کہ آج ہم اپنے نبی کا احترام کیسے کرتے ہیں کہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کتاب میں لکھ دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ ایسی کتابیں مارکیٹ میں لائی جا رہی ہیں، ایسے جملے کی تشریح کی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے ایسی کتاب چوراہے پر رکھ کر کے آگ لگا دی جائے، ایسا قلم توڑ دیا جائے، ایسے کی سزا قتل ہونی چاہیے۔ نادان جب اپنی زبان پر یہ جملہ لا کر کے اور صفحے کرتاس پر قلم کی سیاہی بکھیرتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، معاذ اللہ اسے کسی چیز کا اختیار نہیں، زمین کانپ جاتی ہے، آسمان ہلنے لگتا ہے، چاند کی چاندنی پھیکی پڑ جاتی ہے، سورج کی شعاعیں مدھم پڑ جاتی ہیں، چلتی ہوئی ہوا ٹھہر جاتی ہے۔ میرے مولا یہ کیسی گستاخی کر رہا ہے تیرے محبوب کی شان میں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں، اور ایسے نادان بھی ہیں کہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، اس کو اپنا امام و رہنما تسلیم کر رہے ہیں، اس کو شہید کا لقب دے رہے ہیں۔ نجد کی بدماش اولادو، میں تمہیں ذہن و فکر دینے کی کوشش کر رہا ہوں، سیرت رسول کا یہ کون سا پہلو ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں؟ کس صحابی نے ایک خیال دیا ہے، کس تابعی نے ایک خیال دیا ہے، کس تبع تابعین نے ایک خیال دیا ہے، کس بزرگ نے ایک خیال دیا ہے، کس حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں؟ نادان محمود غزنوی دوسرے دور کا مجاہد ہے ہندوستان میں، ذرا اس کا ادب و احترام دیکھ۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے مسلمانوں، بلکہ جو بات ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر غور فرمائیے۔ یہی محمود غزنوی ہیں۔ محمود غزنوی کے وزیر تھے ایاز کے لڑکے کا نام تھا محمد۔ جب کبھی کبھی کوئی ضرورت پیش آتی سلطان کو تو پکار لیا کرتے تھے، اے محمد سنو، اے محمد یہاں آؤ۔ ایک روز محمود غزنوی نے کہا، اے ایاز کے لڑکے سنو۔ ایاز کہنا تھا کہ ایاز چونک پڑے کہ ہر روز تو غلام زادہ کو سلطان غلام کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، لیکن آج وجہ کیا ہے کہ ایاز کے نام سے غلام زادہ کو یاد کیا ہے؟ کوئی ضرور اس میں حکمت ہے۔ ایاز نے سوال کر دیا، سلطان ہر روز تو غلام زادے کا نام آپ لیا کرتے تھے، لیکن آج وجہ کیا ہے کہ مجھ غلام کے ذریعہ سے غلام زادہ کو آپ نے یاد کیا؟ ایاز کے لڑکے سنو، آج نام نہیں لیا تو تاریخ بتا رہی ہے کہ محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو پڑے، اور اس کے بعد ان کے لب پر مسکراہٹ آئی اور بتایا کہ ایاز سن، جب میں ہر روز وضو کے ساتھ رہتا تھا تب تیرے لڑکے کا نام لیا کرتا تھا، اس لیے کہ تیرے لڑکے کا نام سرکار کے نام پر محمد ہے، اور آج مجھے اچانک ضرورت پڑ گئی اور غیر وضو سے تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تیرے لڑکے کا نام لیا جائے، اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ غلام محی الدین سبحانی صاحب قبلہ، جشن رسول اکرم، رضا اسلامک مشن بنارس۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نام محمد کا احترام، تب اسلامی جھنڈا گڑ رہا ہے۔ یہی نام محمد کا احترام ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ تقویت الایمان میں جب یہ بات لکھی گئی تو سب سے پہلے یہ کتاب فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے چھاپی گئی۔ نجدی ذہن رکھنے والوں، اس تاریخ کو قوم کے سامنے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ قوم تمہیں جوتے کا ہار پہنا دے گی۔ جو اسلام کی آبرو پر تم نے حملہ کیا، مسلمانوں کے نام کی مریادہ کو ملیا میٹ کیا، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ دوستوں، میں جارحانہ بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تاریخ کا وہ ورق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ دوسرا دور ہندوستان میں ہے، دور غزنوی جسے کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے اپنے دور حکومت میں دو بڑا عظیم کام انجام دیا۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہند کی سرزمین پر سومناتھ کے قلعہ کو فتح کیا، اور وہ سومناتھ کا قلعہ
اللہ اکبر جی جاننا ہو کہ وہ کیسا قلعہ تھا تو شیخ سعدی نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی کتاب بوستاں کے 8ویں باب میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ کیسا قلعہ تھا سومناتھ کا۔ آج بھی جائیے گجرات میں اور شہداء کی قبروں کی زیارت کیجئے، آپ کو چوہدی قبریں دکھائی دیں گی، آپ کو اندازہ لگے گا کہ کتنا خون بہا تھا، کتنی گردنیں کٹی تھی، کتنے جوال تڑپے تھے، سمندر کی لہریں اٹھ رہی ہیں اور شہداء کی قبریں دکھائی دے رہی ہیں، کتنا خون بہایا تھا ہمارے ان جوانوں نے اس مذہب اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اس مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ آج ہم 2 رکعت کے لیے اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ پا رہے ہیں اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آؤ ذرا دیکھو دور غزنوی کا معاملہ، حضرت محمود غزنوی کا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ سومناتھ کے قلعہ کو فتح کیا، اور جب قلعہ کے اندر سے اس بت کو نکالا گیا جس بت کے منہ سے آواز آیا کرتی تھی جب کوئی فریادی کچھ فریاد کرتا تھا، آپ نے اجازت دے دی اس بت کو توڑ دیا جائے۔ پجاری ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ سلطان اس کو نہ توڑا جائے، ہم خزانے کا وہ پتہ آپ کو بتائے دے رہے ہیں کہ جتنے خزانے کی ضرورت ہو آپ لے لیں گے، مگر اسے نہ توڑا جائے۔ حضرت محمود غزنوی کو کچھ رائے دینے والے ایسے لوگ تھے کہ سلطان قلعہ تو فتح ہو گیا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بت کو توڑ دیا جائے۔ سلطان کی رائے میں تزلزل آنے والا تھا کہ سلطان کے ذہن نے فیصلہ کیا پہلے میں اپنے بھانجے مسعود سے پوچھ لوں۔ سید سالار مسعود غازی کو بلایا گیا اور پوچھا گیا تو آپ نے کہا مامو جان اختیار آپ کو ہے، بت کے توڑنے کی اجازت آپ دیں یا نہ دیں، لیکن آپ کی تاریخ لکھی جائے گی اور آنے والی نسلیں تاریخ پڑھیں گی۔ اگر آنے والے وقت میں آپ محمود بت شکن کہلانا چاہتے ہیں تو آپ بت کو توڑوا دیجئے، اور محمود بت فروش کہلوانا چاہتے ہیں تو آپ بت کو چھوڑ دیجئے۔ اتنا جملہ سننا تھا کہ محمود نے اپنی ہاتھ میں تلوار لے کر کے اس بت کی گردن پر مار دیا اور اس کا 3 حصہ کیا۔ کہا مجھے محمود بت شکن بننا منظور ہے، محمود بت فروش بننا منظور نہیں ہے۔ محمود بت شکن آج پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے 3 حصہ کیا، ایک حصہ کہا حرم پہنچا دیا جائے اور شاہراہ پر لگا دیا جائے، لوگ دیکھیں کہ ایک مومن نے ہندوستان کے بت خانے پر حملہ کر کے وہاں کے سب سے بڑے بت کو توڑ دیا، اور ایک مسعود غازی کے ذمہ کر دیا جائے اور ایک کو چوراہے پر دفن کر دیا جائے، مسلمان اپنا قدم رکھ رکھ کر کے اس کے اوپر سے چلیں۔ محمود غزنوی کا یہ کارنامہ دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں نے طے کر لیا کہ ہم ضرور محمود غزنوی سے بدلہ لیں گے۔ تاریخ محمود غزنوی کی چھپائی جا رہی ہے مسلمانوں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کا لٹیرا تھا، ہندوستان کی آبرو کو ملیا میٹ کرنے والا تھا، ہندوستان کی آبرو کو زندہ کیا ہے۔ آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں اب وہ دور چلا گیا کہ محمد بن قاسم تم میں سے کوئی بن سکے، محمود غزنوی بن سکے، تو ہم بھی جملہ دہرانا جانتے ہیں اب وہ دور چلا گیا کہ تم میں سے کوئی راجہ داہر بن سکے، تم میں سے کوئی پرتھوی راجہ بن سکے، اب وہ بھی دور چلا گیا۔ اگر محمد بن قاسم کا دور نہیں ہے تو پرتھوی راجہ کا بھی دور نہیں ہے، راجہ داہر کا بھی دور نہیں ہے، دور دور کی بات ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، یہی حضرت محمود غزنوی ہیں۔ محمود غزنوی نے جب متھرا تک حملہ کیا تھا، متھرا کی سرزمین پر ناکہ بندی کر دی گئی تھی، قلعہ کا محاصرہ کر دیا گیا تھا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، شہر میں فوج داخل نہیں ہو پا رہی ہے، چند سپاہیوں کو لے کر کے یہی محمود غزنوی قلعہ کے پیچھے جو دریا بہ رہا تھا اس ندی کے کنارے گئے۔ ندی کے کنارے پہنچنا تھا کہ تب تک ایک آواز آتی ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ محمود غزنوی اور آپ کے 2-4 ساتھی جو تھے سب دوڑ کر کے جب ندی کے دراڑ پر کھڑے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ چند عورتیں دریا کے کنارے چیخ رہی ہیں اور ایک عورت کو مگرمچھ دریا میں کھینچ کر کے لے کر بھاگا جا رہا ہے۔ محمود غزنوی نے اپنی تلوار لی اور دریا میں چھلانگ لگا دیا، مگرمچھ کو مارا، اس ڈوبتی ہوئی چیختی ہوئی عورت کو باہر نکال کر کے کر دیا۔ عورتیں دیکھ رہی ہیں تم کون ہو، کہاں سے آ گئے ہو، کیسے انسان ہو، ہماری زندگی تم نے بچائی ہے۔ ایک سپاہی نے پوچھ لیا کہ تم کون ہو؟
کہا جس کو مگرمچھ پکڑ کر لے جا رہا تھا یہ ملکہ ہے، یہ راجا کی رانی ہے، ہم سب محل میں رہنے والی اس کی کنیزائیں ہیں، یہ دریا کے کنارے آئی تھی، ہم دریا میں اسنان کرنا چاہتی تھی کہ تب تک اچانک مگرمچھ نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا، گھسیٹ کر کے لے جا رہا تھا، ہم چیخ پڑی، مدد کے لیے آپ آ گئے۔ اتنا سننا تھا، کسی سپاہی نے کہہ دیا تمہیں خبر نہیں ہے جو اسلامی فوج ٹھہری ہوئی ہے اس فوج کے سپہ سالار محمود غزنوی یہی ہیں۔ تب تک رانی نے بڑھ کر کے پاؤں کو چھونا چاہا، محمود غزنوی نے کھینچ لیا، خبردار ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں ہمارے مذہب میں کوئی پرائی عورت کسی کے پاؤں کو نہیں چھو سکتی ہے، تمہیں قلعہ تک بحفاظت پہنچا دیا جائے۔ انہی عورتوں نے پتہ بتایا تھا کہ قلعہ کے اس سمت سے فوج اپنی داخل کرو، لیکن شرط ہے کہ جب قلعہ فتح ہو جائے تو امن و امان کا پروانہ ہمیں دے دیا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب قلعہ فتح ہوا تھا تو امن و امان کا پروانہ ان کو دیا گیا تھا، یہ تاریخ کیوں چھپائی جا رہی ہے، یہ معاملہ کیوں راز میں رکھا جا رہا ہے؟ اور مسلمانوں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ہندوستان کا جائزہ لیتے چلیے۔ یہ دوسرا دور ہمارا ہے جب ہم اپنے دور میں اس دور کے کارنامے انجام دیتے ہیں، یہی محمود غزنوی ہیں۔ محمود غزنوی نے ایک کام اور بہت عظیم الشان انجام دیا۔ آج جب کہا جاتا ہے وہابیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے دور رہو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سب سے مل جل کر کے رہنے کا موقع ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا محمود غزنوی کا دور دیکھ لو، سب سے زیادہ اہم مذہبی کارنامہ جو انجام دیا محمود غزنوی نے، تاریخ میں تو وہ فرقہ پایا جاتا ہے، کتابوں کے اوراق پر تو اس فرقے کا نام پایا جاتا ہے، مگر پوری دنیا میں کرامتی فرقہ نہیں پایا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے کرامتی فرقہ کو ختم کیا تھا اور یہ طے کر لیا تھا کہ ہند نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک فرد کو محمود کرامتی فرقے کا نہیں رہنے دے گا، اور محمود نے اس کو نباہا تھا۔ ہر کرامتی فرقے کا قتل عام کیا گیا تھا۔ وہ کرامتی فرقہ جو شیعوں کی ایک شاخ ہے، وہ کرامتی فرقہ جس نے بہت بڑی گستاخی کی تھی معاذ اللہ، اور طاہر بحرینی جو اس فرقے کا بانی تھا اس نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا تھا، کعبہ کی بے حرمتی کی گئی تھی، اس فرقے نے اتنی بے حرمتی کی تھی۔ لیکن جب محمود غزنوی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو سب سے پہلے محمود غزنوی نے اس فرقے کو ختم کیا اور ختم کر کے تب دم لیا تھا۔ محمود غزنوی کا یہ کارنامہ بھی دنیا میں ہے اور آج بھی اوراق میں تاریخ کے موجود ہے۔ یہ ہمارا دوسرا دور تھا جب ہم نام رسالت پر اس طرح سے قربانیاں پیش کر رہے تھے، اس طرح سے ہمارے اندر جوش و جذبہ تھا، اس طرح سے جب ہم نے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنی تاریخ پیش کی تھی۔ اور آؤ دیکھو ایک تیسرا دور ہمارا گزرتا ہے جس کو دور غوری کہا جاتا ہے، شہاب الدین غوری کا دور۔ یہ تو وہ سلطان ہے جس سلطان نے ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کے چھکے چھوڑا دیے تھے۔ اچھا ایک بات اور بتاتا چلوں پیارے، جتنے سلاطین اسلامیہ آئے ہندوستان میں کوئی وہابی نہیں تھا، نہ کوئی غیر مقلد تھا، کسی نہ کسی امام کا ہر کوئی مقلد ہے۔ محمود غزنوی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو جو تقلید کا انکار کر دیا کرتے ہیں کہ محمود غزنوی کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں، مومن تسلیم کرتے ہو کہ نہیں، کہ محمود غزنوی کو بھی ظالم تو بدعتی کہتا ہے۔ محمود غزنوی مقلد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ اور سن، حضرت شہاب الدین غوری یہ وہ سلطان ہے جس سلطان نے ہند کی سرزمین پر جب حملہ کیا تھا شکست ہو گئی تھی، 19 روز شکست کے گزرے تھے سلطان کو۔ 19 روز کے بعد سلطان نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شہاب الدین پرتھوی راجا کو پکڑ، پرتھوی راجا کو پکڑ، پرتھوی راجا کو ہم نے تیرے قبضہ میں دے دیا۔ سلطان بیدار ہو گیا، بیدار ہونے کے بعد اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ فوج کے جوانوں نے کہا سلطان ابھی 19 دن کا عرصہ کل گزرا ہے، ہمارا پسینہ بھی خشک نہیں ہوا ہے، ہمارے میلے کپڑے بھی ابھی نہیں دھلے گئے ہیں۔ لیکن سلطان نے کسی کو بتایا نہیں، کہا فوج تیار ہو جائے۔ فوج جب تیار ہوئی اور ہندوستان کی طرف پھر رخ کیا تو نوجوان تعجب کر رہے تھے، لیکن کوئی ایسی طاقت ہے جو شہاب الدین غوری کے فوجیوں کو کھینچے لیے چلی آ رہی ہے۔ اور جب تراوڑی کے میدان میں جس کو جنگ ترائن کہا جاتا ہے ایک زبردست جنگ ہوئی تھی پیارے، اس جنگ کا نام ذرا آپ دیکھیں اور اس جنگ میں بہادروں کا کام آپ دیکھیں۔
جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ شہاب الدین غوری کے فوجیوں میں کیسے کیسے عابد اور زاہد جوان تھے، کیسے کیسے عبادت گزار جوان تھے۔ شہاب الدین غوری کا ایک فوجی تھا، اس فوجی کا نام حماد تھا۔ حماد نے کہا سلطان سے کہ ہم ان نوجوانوں کو چھانٹنا چاہتے ہیں جو نوجوان رات کے عبادت گزار ہیں اور دن کے مجاہد ہیں۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ حماد نے 1100 نوجوانوں کو چھانٹا تھا۔ وہ ایسے نوجوان تھے جو صبح و شام ملا کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 1100 مرتبہ خالی درود شریف پڑھا کرتے تھے، تب میدان جنگ میں جایا کرتے تھے۔ ان 1100 فوجیوں کو چھانٹ کر کے حماد نے کہا تھا میرے قوم کے بہادروں، ہمیں تمہیں ہاتھیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ جب راجہ پتھورا نے ہاتھیوں کو مقابلے کے لیے بھیجا تھا تو انہی جوانوں نے آگے بڑھ کر کے ہاتھیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ ان 1100 جوانوں نے 3000 ہاتھیوں کا مقابلہ کر کے اور ہاتھیوں کو تتر بتر کر دیا تھا۔ جب فوجی ہاتھی بھاگے تھے، ان ہاتھیوں کے بھگدڑ میں نہ جانے کتنے لوگ چکنا چور ہو گئے تھے، نہ جانے کتنوں کی موت ہو گئی تھی، اور پیچھے سے اسلامی مجاہدوں نے حملہ کر کے جنگ کو جیت لیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہمارے اندر یہ عبادت و ریاضت کا جوش و جذبہ تھا اور اس طرح سے ہم فکر لے کر کے آگے بڑھ رہے تھے کہ ہمیں اسلام کا کچھ کام کرنا ہے، ہمیں اسلام کے تعلق سے کچھ آگے بڑھنا ہے، آج ہم نے مکان کے تعلق سے تو سوچا ہے، اپنی زندگی کے تعلق سے تو سوچا ہے، ملک کے تعلق سے تو ہم نے سوچا ہے، ٹولے محلے کے تعلق سے تو ہم نے سوچا ہے، ہم نے اسلام کے تعلق سے کتنا سوچا، ہم نے مذہب کے تعلق سے کتنا سوچا، ہم نے دین و ایمان کی حفاظت کے تعلق سے کتنا سوچا۔ جب ہمارے جوان دین و اسلام کے تعلق سے سوچ رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے تو دنیا ان کے قدم کا بوسہ لے رہی تھی، تب آواز آ رہی تھی کہ صورت میں نصارا تو تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آؤ ذرا دیکھو، ہمارا یہ تیسرا دور چل رہا ہے۔ تیسرے دور میں محمد بن قاسم نے ایسی مضبوط حکومت قائم کی تھی کہ 800 برس تک ہماری حکومت قائم رہی۔ محمد بن قاسم سے لے کر کے بہادر شاہ ظفر تک قریب ہم نے 1100 برس تک اسی ملک پر حکومت کی ہے۔ جب لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، میں کہتا ہوں ذرا جملہ بدل دو، تاریخ کا جنازہ نہ نکالو۔ مذہب اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ اگر مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو تمہیں بھارت میں سرما بنانے کے لیے نہ چھوڑا جاتا۔ مذہب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، رسول اللہ کے کردار سے پھیلا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے تب پھیلا ہے۔ مکھی مچھر، کنکر پتھر، ہاتھی گھوڑے بندر، سانپ گوجر سے ہٹا کر کے ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں تمہیں جھکاتا ہے، تب مذہب اسلام پھیلا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی بھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ ہم جب اپنے تیسرے دور کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا تیسرا دور کتنا خوبصورت دور دکھائی دے رہا ہے، کتنا بہترین دور دکھائی دے رہا ہے۔ ہم نے اپنے تیسرے دور میں لوگوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ یہ ہمارا تیسرا ہی دور ایسا چل رہا ہے جس دور میں حضور سرکار تائے رسول خواجہ خواجگاہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی روحانی طاقت کام کرتی چلی جا رہی ہے، جس عظیم ذات نے قریب 1 کروڑ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مذہب اسلام میں داخل فرمایا تھا۔ ایک طرف ہماری طاقت تھی اور دوسری طرف ہمارا روحانی پیشوا بھی تھا۔ ہمارا تیسرا دور کتنا خوبصورت دور گزرتا چلا جا رہا ہے ہندوستان میں، اور اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسلام کا فروغ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم بڑے خوبصورت انداز تھے، تیسرے دور میں تھے۔ پہلے دور میں آئے تو ہم کچھ کم تھے، دوسرے دور میں ہماری طاقت عظیم الشان ہو گئی، تیسرے دور میں ہمیں غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اسی ہندوستان میں جب ہمارا چوتھا دور آتا ہے جس کو مغل پیریڈ کا دور کہا جاتا ہے، اس درمیان میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی قائم ہوئی، بہت چھوٹے چھوٹے سلاطین بھی سامنے آئے ہیں، لیکن ہم ان سلاطینوں کا ذکر نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو دور کا معاملہ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب مغل حکومت کا دور آتا ہے، ذرا مغل حکومت کے دور کو دیکھ لیجئے کہ مغل سلاطینوں میں سب سے بدماش سلطان جو تھا وہ اکبر بادشاہ تھا۔ آج مخالفین اکبر کی بڑی تعریفیں کیا کرتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا کہ اکبر کیا تھا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جد من اکبر نہ بود بلکہ اکبر بود، میرا جد اکبر نہیں تھا بلکہ بہت بڑا گمراہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اکبر کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اس لیے کہ سب سے پہلے اسلامی بادشاہوں میں جس نے اپنے چہرے سے سنت رسول کو ختم کیا سلطانوں میں وہ اکبر ہے۔ اکبر کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ اکبر کو چھوڑ کر کے اور سلاطینوں کی تاریخیں آپ سامنے رکھ لیں پیارے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے سلاطین گزرے ہیں، ان میں انصاف کی بات میں کرتا چلا جا رہا ہوں کہ جب ہمارا
دور تھا تو ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ کی یہی بنارس کی سرزمین ہے. تاریخ کا ورق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بنارس کے مسلمانوں, غالباً آپ کو تاریخ یاد ہوگی, یہی دور عالمگیری ہے. دور عالمگیری میں ایسا ماحول برپا تھا کہ عدالتوں میں قاضی متعین تھے, شرعی حکومت کا معاملہ تھا, ہر طرف ان سے اسلامی انصاف اور اسلامی قانون کا نفاذ تھا. دور عالمگیری ہی تو ایک ایسا دور ہے کہ اس دور میں ایک فتوے کی کتاب ترتیب دی گئی جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے. دوستو, ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہندوستان سے 2 کتابیں نکلی ہیں. ایک کتاب تو ہے فتاوی عالمگیری, جس کو عالمگیر نے اپنے دور حکومت نے 500 علماء کو اکٹھا کر کے ترتیب دلوائی تھی. آج پورے بلاد اسلامیہ میں اس کتاب کے محتاج لوگ دکھائی دے رہے ہیں. اور دوسری کتاب وجود میں آتی ہے فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ اعلی حضرت کے قلم سے نکلتی ہے یہ کتاب. اس کتاب کے بھی بر صغیر کے لوگ محتاج ہیں. الحمدللہ ہندوستان سے ایسی ایسی کتابیں وجود میں آئی ہیں. تو دور عالمگیری کی بات میں کر رہا ہوں. حضرت عالمگیر پر بھی بڑا سخت الزام لگایا جاتا ہے کہ عالمگیر غیر مسلموں کو مارتے تھے, قتل کرتے تھے, ان کے وہاں انصاف نہیں تھا. لیکن تاریخ کا ورق کیوں چھپا رہے ہو پیارے؟ یہ دور عالمگیری ہی کا واقعہ تو ہے کہ اپنے باپ سے اختلاف کیا تھا تو رام کرن آریہ کی بنیاد پر عالمگیر چاہتے تھے کہ سمندری فوج کا سپہ سالار رام کرن آریہ کو بنایا جائے. آپ کے والد گرامی نے اختلاف کیا تھا. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ کی اس بات کو انکار کر دیا تھا ماننے سے. یہ تاریخ کیوں چھپا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تھا ابا حضور صلاحیت اس کے اندر موجود ہے, اس لیے صلاحیت کی بنیاد پر فوج کی قیادت اس کو دی جائے. الزام لگایا جاتا ہے کہ عالمگیر غیر مسلموں کو مارا کرتے تھے. غیر مسلموں کو عالمگیر مارتے نہیں تھے. عالمگیر نے ہندوستان میں انصاف کا چراغ جلایا تھا, انصاف کی روشنی پھیلائی تھی, انصاف کا ماحول قائم کیا تھا. یہ دور عالمگیری کا معاملہ ہے کہ جب دہلی کے لال قلعہ میں اپنے سر پر تاج شاہی رکھ کر کے اس تخت پر بیٹھنے لگے تو آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہاتھی کی مورتیاں تخت شاہی پر بیٹھنے سے پہلے عالمگیر کے قلعہ کے دروازے سے توڑ دی جائیں, غیر محرم لڑکیاں قلعہ کے اندر سے نکال دی جائیں, شراب بند کر دی جائے, گانجے اور بھانگ کی کھیتیاں روک دی جائیں, رنڈیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ شادی کر لیں یا تو ہمارے ملک کو چھوڑ دیں. یہ سب سے پہلا قانون نافذ کر دیا گیا تھا. دور عالمگیری کا انصاف بھی تو ذرا ملاحظہ کرتے چلیے. یہی عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. جب آپ کی حکومت کا شہرا ہوا اور قریب 50 برس کے آپ نے بر صغیر پر حکومت کی ہے, تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک اتنی بڑی حکومت کا معاملہ تھا, اتنا بڑا یہ ملک تھا. آج چھوٹا سا ملک ہو گیا ہے. جب بھی اس کو اتنا بڑا مان رہے ہو, اسی ملک کے پیٹ سے پاکستان نے جنم لیا, بنگلہ دیش نے جنم لیا, لنکا اسی ملک کے پیٹ سے نکلا ہے. لیکن تب یہ سب کا سب ایک تھا. افغانستان کی سرحد سے لے کر کے اور تبت کی وادی تک اتنا بڑا یہ ملک تھا. دور عالمگیری کو ذرا ملاحظہ کر لیجئے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اسی دہلی کی سرزمین پر ہیں. اسی آپ کے بنارس کا واقعہ ہے. یہ ہمارا چوتھا دور چل رہا ہے. ہم اپنے چوتھے دور میں کس انداز سے تھے اس ملک میں. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک فریادی اسی آپ کے بنارس سے پہنچتی ہے. اس فریادی کا واقعہ عجیب و غریب ہے. بہت خوبصورت لڑکی کا نام شکنتلا تھا. آج بھی شکنتلا کی تاریخ بنارس کی تاریخ میں موجود ہے. شکنتلا کے باپ کا نام پنڈت لالا رام تھا. پنڈت لالا رام اپنے خاندان میں بہت ہی معزز تھا, بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. دور عالمگیری میں جب ابراہیم کوتوال اسی آپ کے بنارس کی سرزمین پر بھیجا گیا تھا, اس نے دیکھا تھا اور یہ سنا بھی تھا کہ صبح بنارس شام اودھ. بنارس کی صبح بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور اودھ کی شام بڑی اچھی ہوتی ہے. اس نے جب دیکھا یہاں کے حسن پر تو اس کو نفس نے دھوکہ دے دیا. اس ظالم نے نہ جانے کتنی کنیاؤں کی آبرو لوٹ لی. اس کے کچھ ایسے دلال فٹ ہو گئے کہ حسین حسین خوبصورت لونڈیوں کو اس کے بنگلے پر پہنچا دیا کرتے تھے. جب پتا چلا کہ سویرے سویرے اسی کاشی ندی پر جا کر کے اسنان کرنے کے لیے شکنتلا پہنچتی ہے, مگر دھیمی دھیمی قدم چلتی ہے, اپنی نگاہوں کو نیچے کی ہوئے چلتی ہے. بہت خوبصورت لڑکی ہے. اس برہمن دوشیزہ کو گرفتار کر لیا جائے اور بنگلے میں کوتوال کے پہنچا دیا جائے, انعام و اکرام بھی زیادہ سے زیادہ مل جائے گا. دلالوں نے پلان بنایا اور جب کوتوال کو یہ خبر دی گئی تو کوتوال نے کہا ایک کام کرو, پہلے پالکی اس کے دروازے پر لگا دو. اگر وہ باعزت بھیج دے تو کوئی بات نہیں ہے, اگر اس طرح سے نہ بھیجے تب گرفتاری کا معاملہ عمل میں آئے گا. جب پالکی جاتی ہے, پنڈت لالا رام کے قدم سے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے, رونے لگتا ہے. اس بچی نے پوچھا میرے باپ رو کیوں رہے ہو؟ باپ نے کانپتی ہوئی زبان سے کہا بیٹی میں اپنے خاندان میں بڑی عزت سے دیکھا جاتا تھا, لیکن آج ہماری آبرو پر حملہ ہو رہا ہے. میں نے سنا تھا کہ ہندوستان کا سلطان عالمگیر بڑا مہاراج ہے,
बड़ा शक्तिमान है, बड़ा इंसाफ पर सुल्तान है, लेकिन इसी बनारस पर कैसा कोतवाल इब्राहिम नाम का भेज दिया है जो न जाने तुम जैसी कन्याओं की कितनों की आबरू लूट चुका है, आज तुम्हारी इज्जत पर धावा बोलने वाला है। बड़ी चालाक लड़की थी, उसने कुछ सोचा और सोचने के बाद कहा, पिताजी एक काम कीजिए, आप 1 महीने की मोहलत ले लीजिए और कोतवाल को खबर भेजवा दीजिए कि चूंकि मैं खानदान में इज्जत की निगाह से भेजा जाता हूं, तुम्हारे बंगले पर हमारी लड़की जाएगी जरूर, मगर दुल्हन बन करके जाए, इज्जत की राह से जाए, शादी ब्याह की नौयत से जाए, इस तरह से हमें 1 महीने की मोहलत दे दो। चुनांचे ये खबर जब कोतवाल को पहुंची तो कोतवाल ने 1 महीने की मोहलत दे दी। लड़की ने अपने बाप से कहा कि बाप एक काम करो, मुगल शहजादे का लिबास हमें ला दो और हमें एक घोड़ा दे दो। मुगल शहजादे का लिबास, बेटी क्या करोगी? बाप कुछ पूछो नहीं, मैं जो करना चाहती हूं मुझे करने दो, तब हमारी इज्जत बच पाएगी। मुगल शहजादे का लिबास बाप ने मंगवा दिया। उस शहजादी ने लिबास मुगल शहजादे का पहना, घोड़े पर सवार हुई। रात के सन्नाटे में इसी बनारस से वो लड़की चली थी और 1 हफ्ता चल करके दिल्ली जामा मस्जिद पर पहुंची थी। जामा मस्जिद के पास पहुंच करके एक किनारे खड़ी हो गई। सुल्तान का तरीका यह था कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जब किला से निकलते थे तो नक्कारा बज जाता था कि शहंशाह हिंद नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। भिखारियों की लाइन लग जाती थी, मजलूमों की लाइन लग जाती थी, फरियादों की लाइन लग जाती थी। सुल्तान की यह आदत थी कि नमाज पढ़ करके जब निकलते थे तो भिखारियों और मजलूमों की फरियादों को सुनते हुए जाते थे और सबको देखते हुए जाते थे। किसी का इंसाफ वहीं कर देते थे, किसी को दीवाने आम में बुलाया जाता था, किसी का इंसाफ देखभाल करके किया जाता था। इस तरह से सुल्तान ने हफ्ते में जुमा का दिन बाद नमाज जुमा मुतय्यन कर लिया था। फरियादियों की लाइन में एक मुगल शहजादा भी मजलूम बन करके खड़ा हुआ है। सुल्तान मस्जिद में दाखिल हुए। नमाज अदा करने के बाद नक्कारा बजा कि सुल्तान अब बाहर निकल रहे हैं। आलमगीर जब बाहर निकलने लगे, फरियादियों की फरियाद को सुन रहे हैं, इंसाफ देते चले जा रहे हैं। पीछे दस्ता लगा हुआ है। एक जवान के करीब सुल्तान आए। सुल्तान ने अपना इमामा उतार दिया और उतार करके दे दिया, बेटी इसे तुम अपने चेहरे पर ओढ़ लो। अल्लाह अकबर इतना कहना था कि अगल बगल के लोग देखने लगे कि हम तो समझ रहे थे एक मजलूम शहजादा हमारे बगल में खड़ा हुआ है, मगर सुल्तान इसको कह रहे हैं बेटी इस चादर को ओढ़ लो और ले आओ। दीवाने आम से हट करके इस बच्ची को लाया जाए। चुनांचे उस बच्ची को ले जाया गया। सुल्तान फरियादियों की फरियाद को सुनते हुए जब दीवाने आम से हट करके हरम में गए और जाकर के बैठते हैं, उस बच्ची को सामने बुलाया। बच्ची की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सुल्तान ने कहा बेटी अपने आंसू को पोंछ लो, बताओ तुम्हारे ऊपर मुसीबत कैसे आई है, तुमने ये भेष कैसे बदल लिया है। उसने लरसती हुई जबान में कहा महाराज मैं आबरू की भीख मांगने के लिए आई हूं। सुल्तान ने कहा बेटी जुमला बदल दो, आबरू की भीख नहीं मांगी जाती है, आबरू की हिफाजत की जाती है। बेटी तुम्हारे ऊपर मुसीबत कैसे आई है? तो उसने रो रो करके पूरी दास्तान को बयान कर दिया कि आपने जो कोतवाल बनारस में भेजा है इब्राहिम नाम करके न जाने कितनी कन्याओं की आबरू लूट लिया है और हमारी आबरू पर हमला करना चाहता है। 1 महीना की मोहलत लेकर के मेरे बाप ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। ए महाराजा मेरी इज्जत बचाई जाए। सुल्तान की आंखें भीग जाती हैं। सुल्तान ने कहा इस बच्ची की खिदमत की जाए और इस बच्ची को बहिफाजत कई घोड़ों के साथ इसको हिफाजत के साथ बनारस पहुंचाया जाए। चौकियों पर ताकीद कर दी गई और सुल्तान ने कहा बेटी तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जाएगी। तुम्हारे बाप ने वादा क्या किया है? हमारे बाप ने वादा यह किया है कि 1 महीना के बाद हमारी बेटी दुल्हन बन करके कोतवाल के बंगले में जरूर जाएगी। बेटी तुम दुल्हन बन जाना, कोतवाल की पालकी में बैठ जाना, कोतवाल के बंगले पर जरूर जाना, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जाएगी। बेटी सुनती रही शकुंतला। बहिफाजत वो चल करके जब आकर के बनारस पहुंची, रात के सन्नाटे में अपने माँ बाप को रो रो करके पूरी दास्तान को बताया। माँ बाप ने कहा बेटी ये तो पहले मैंने कहा था कि तुझे दुल्हन बना करके उसके बंगले पर भेजा जाए, तो सुल्तान ने भी तो यही कहा है, तेरी हिफाजत सुल्तान कैसे करेंगे? लड़की बड़ी चालाक थी। उसने कहा मेरे बाप मैंने गिन लिया है 14 मरतबा मुझको सुल्तान ने बेटी कहा है और जो सुल्तान 14 मरतबा बेटी कहे मुझे यकीन है कि मेरी आबरू की हिफाजत करेगा और किस अंदाज से करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर सुल्तान ने जो कह दिया है मुझे दुल्हन बनाइए, मुझे पालकी में कोतवाल की पालकी जब आ जाए तो जरूर मुझे बैठाइए, सुल्तान के खिलाफ ना कीजिए। माँ बाप राजी हो गए। वो तारीख आ जाती है बंगले पर जाने के लिए कोतवाल के। शकुंतला को दुल्हन बना दिया जाता है, पालकी लगा दी जाती है। शकुंतला भीगी पलकों की छांव में जाकर के पालकी में बैठ जाती है। उसके कारिंदे उठा करके कोतवाल के बंगले पर पहुंचा देते
دیتے ہیں. کوتوال بہت خوش ہے, آج بڑے انعام و اکرام بانٹ رہا ہے. پورے بنارس کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی آج اس کے بنگلے پر آئی ہوئی ہے. سلطان کا انصاف ذرا ملاحظہ کریے. تاریخ کا جنازہ نکالنے والوں, تمہیں لمحے فکریہ دیتا ہوں کہ کب تک بھارت کی تاریخ تم چھپاتے رہو گے, کب تک بھارت پر انصاف کا جنازہ بھارت کا نکالتے رہو گے. اگر غیرت کا 40واں حصہ بھی بطور خیرات ہے تو اس تاریخ کو منظر عام پر لاؤ. مسلمان ظالم نہیں ہوتا ہے, مومن انصاف دلاتا ہے اور انصاف کرتا ہے. اللہ اکبر. آج کوتوال کا عالم یہ ہے کہ کوتوال مٹھی بھر بھر کر کے پیسے لٹا رہا ہے. تب تک ایک فقیر سامنے گیا, کوتوال ہمیں بھی کچھ دے دیجئے. کوتوال نے ایک مٹھی پیسہ لیا اور اس کے دامن میں ڈال دیا. فقیر نے دامن کو چھوڑ دیا, پیسہ نیچے گر گیا. اس نے ڈانٹا, کہا پیسہ نیچے تم نے گرا دیا. کہا کوتوال صاحب اور دے دیجئے. ایک مٹھی پیسہ اور ڈالنا چاہا, فقیر نے دامن چھوڑ دیا, نیچے پیسہ گر گیا. جب تیسری بار یہ حرکت ہوئی تب تک فقیر نے ایک تھپڑ کھینچ کر کوتوال کے چہرے پر مارا اور اپنے ایبا کے بٹن کو توڑ دیا. اب سامنے کوتوال دیکھ رہا ہے تو سلطان عالمگیر کھڑے آئے. تب تک 200 گدڑی میں چھپے ہوئے لال نکل آئے. 200 سپاہیوں کو اپنے لباس میں رکھا تھا, وہ سب کے سب آ گئے. سب کے ہاتھ میں تلواریں آ جاتی ہیں. کوتوال کو گرفتار کیا جاتا ہے, اعلان کر دیا جاتا ہے گرفتار کرو, گرفتار کرو. تب تک ابراہیم کوتوال سلطان کے قدم پر گرنا چاہتا ہے. قدم کو کھینچ لیا سلطان نے, اس ظالم کو گرفتار کیا جائے. گرفتار کیا جاتا ہے. اسی بنارس کے چوراہے پر لا کر کے ابراہیم کوتوال کو سزا دی جاتی ہے. اور کیسی سزا دی گئی تھی آپ لوگوں کو تاریخ کا حوالہ معلوم ہونا چاہیے. ہاتھی منگوائے جاتے ہیں اور دونوں ہاتھیوں کے دونوں پاؤں اس کے باندھے جاتے ہیں. ہاتھی کو دوڑایا جاتا ہے, اس کی ٹانگیں پھٹ جاتی ہیں, گلا کاٹ دیا جاتا ہے. سلطان نے اعلان کر دیا ایسے ظالم کی سزا اس طرح سے دی جا رہی ہے. آج بھی ابراہیم کوتوال کی قبر بنارس کی سرزمین پر پائی جا رہی ہے. آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہو, یہ تاریخ ہے. اورنگزیب عالمگیر نے جو سزا دلوائی تھی, سزا دلوانے کے بعد عالمگیر شکنتلا کے گھر گئے. ارشاد فرمایا بیٹی شکنتلا پانی لاؤ. وہ پانی لاتی ہے. عالمگیر نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد پھر کہا بیٹی پانی لاؤ. شکنتلا نے پانی دیا, عالمگیر نے پیا اور پینے کے بعد کہا بنارس والوں گواہ ہو جاؤ, جب سے یہ لڑکی گئی تھی عزت کے تعلق سے میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک اس کو انصاف نہیں دے دوں گا تب تک حلق کے نیچے پانی نہیں لے جاؤں گا. آج عالمگیر پانی پی رہا ہے. عالمگیر کے پانی پینے کے بعد شکنتلا کا باپ ہاتھ جوڑنے لگا. عالمگیر نے فرمایا ہاتھ مت جوڑو, کہو کہنا کیا چاہتے ہو. مہاراج کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس پوتر دھرتی پر آپ نے ایشور کی عبادت کی ہے اس پوتر دھرتی پر ہمارے پیسے سے مسجد بنائی جائے. عالمگیر نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی مگر زمین تمہاری ہوگی, حکومت سے پیسہ دیا جائے گا, تمہیں پیسہ دیا جاتا ہے اور مسجد تعمیر کی جاتی ہے. آج بھی دھریرا کی مسجد موجود ہے. یہ آپ کے بنارس کی تاریخ رہی ہے. جب شکنتلا کو انصاف دیا گیا تو مسجد وجود میں آ رہی ہے, عبادت گاہیں محفوظ ہو رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم نے ہماری مسجد کو شہید کیا, ہمارے مسجد کو توڑا ہے, ہماری مسجد کی بنیاد کو اکھاڑا ہے. انصاف پر تو مسجد تعمیر ہو رہی تھی. شکنتلا کی تاریخ بھارت کی سرزمین پر آج بھی تمہیں پکار رہی ہے کہ مسجدوں کو توڑو نہیں بلکہ مسجدوں کو سجاؤ, مسجدوں کی حفاظت کرو, تب یہ ملک محفوظ رہے گا, تب یہ ملک سلامت رہے گا. اگر مسجدیں شہید کی جاتی رہی اور اس طرح ظلم ہوتا رہا تو ہندوستان کیسے سلامت رہے گا. یہ انصاف کی روشنی میں تم خود فیصلہ کر لو. یہ ہمارا چوتھا دور ہے. عالمگیر کا دور دیکھو. میں مسلمانوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دور عالمگیری کو ملاحظہ کرو. مگر عالمگیر سنی مسلمان تھے, وہابی نہیں تھے. عالمگیر دیوبندی نہیں تھے. عالمگیر امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے. عالمگیر غوث اعظم کو ماننے والے تھے. اگر تمہیں یقین نہ ہو تو عالمگیر کے ہاتھ میں جو تلوار رہتی تھی, آج بھی دہلی کے محافظ خانہ میں لال قلعہ میں جب داخل ہو دروازے سے تو داخلی طرف ایک کھوٹی پر تلوار لٹک رہی ہے. دوسرے نمبر کی تلوار پر آج بھی لکھا ہوا ہے یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یہ سرکار غوث اعظم کا نام آج بھی اس تلوار پر لکھا ہوا ہے. وہ عالمگیر کی تلوار ہے. کسی پر لکھا
لکھا ہوا ہے یا سیدنا حمزہ المدد، کسی پر لکھا ہوا ہے یا سیدنا علی المرتضی المدد، یہ سب سارے جملے ان تلواروں کی بیٹوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ کہاں ہو شرک کا فتویٰ لگانے والے؟ عالمگیر کو کیا کہو گے نادانو؟ عالمگیر مقلد ہیں، اورنگزیب عالمگیر مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، حضرت محمود غزنوی مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز مقلد ہیں، مخدوم کچھوچا مقلد ہیں، حضرت مخدوم ماہمی مقلد ہیں، حضرت صابر کلیری مقلد ہیں، بزرگان دین جتنے ہیں یہ سب کے سب ہندوستان میں تشریف لائے، یہ سب کے سب مقلد ہیں، اس میں کوئی غیر مقلد نہیں ہے، اس میں کوئی وہابی نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خوش عقیدہ مسلمانوں، وہ کون سی چاشنی تمہیں مل جاتی ہے کہ تم اپنا عقیدہ بدل دیتے ہو، اپنا مذہب بدل دیا کرتے ہو؟ وہ کون سی خوبی تمہارے اندر تم ان کے اندر دیکھ لیا کرتے ہو جو اپنے آپ کو وہابیت میں شمار کرنے لگتے ہو؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سنی ہے، یہ ہمارا چوتھا دور ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن رسول اکرم، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، رضا اسلامک مشن بنارس، علامہ غلام محی الدین سبحانی گونڈوی، سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا تو یہ بتائیے، سب کے سب جو آئے یہاں اسلامی مجاہدین سب سنی تھے، یہ بد مذہب کیسے آ گئے یہاں؟ بد مذہب تو پہلا فرقہ جو یہاں شیعوں کا آیا وہ نور جہاں کی بنیاد پر۔ تاریخ کا سرسری جائزہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ نور جہاں آئی تو میکے کا کتا بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، شیعہ آ گئے تو شیعوں کی جماعت پھیل گئی، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور حکومت میں ایک حد تک ان کو صاف کر دیا تھا۔ ایک عالمگیر اور ہوتے تو پورا ملک صاف ہو جاتا۔ ذرا دیکھو، اور یہ وہابی دیوبندی کیسے ہوئی ہے؟ ولی اللہ خاندان میں ایک ننگے خاندان پیدا ہوا، اسماعیل دہلوی، اس نے وہابیت پھیلا دی۔ وہابیت کا معاملہ بڑا سخت ہوا اس ملک میں، اتنا سخت ہوا، ایسی تحریک چلائی گئی پیارے کہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری آنکھیں سلامت رہتی تو جیسے میں تحفہ اثنا عشریہ شیعوں کے رد میں آپ نے کتاب لکھی، پورے ایران تک، ہندوستان سے لے کر کے اور ایران تک اس کتاب کا جواب نہیں ہو سکا شیعوں سے۔ تحفہ اثنا عشریہ، تحفہ اثنا عشریہ لکھنے پر حضرت شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سازش کی گئی اور ان کے اوپر بہت سخت معاملہ ہوا۔ نجف اشرف جب دلی میں قابض ہوا، دلی پر اس کو حکمراں بنایا گیا، اس ظالم نے وہاں سے نکال دیا، جون میں گرمی کے مہینے میں نکالا، اور جون پور تشریف آپ پیدل چل کر کے آئے، چھپکلی کا اپٹن بنا کر کے معاذ اللہ رب العالمین حضرت شیخ محدث عبدالعزیز دہلوی کو کھلا دیا گیا، جس سے آپ کے جسم پر سفیدی آ گئی۔ اللہ اکبر! مگر پھر بھی آپ فرماتے تھے کاش میرے آنکھوں کی روشنی سلامت ہوتی تو میں ایسے ہی ان کے رد میں کتاب لکھتا جیسے میں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے۔ آج یہ ظالم لوگ سارا الزام اعلی حضرت پر لگاتے ہیں، اعلی حضرت کے نام پر رضا خانی فرقے کا نام دیتے ہیں، یہ رضا خانی ہے، یہ قبر پجوا ہیں۔ اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ تم قبر کھوا ہو تو کیسا لگے گا؟ برا مت مانیے گا۔ آپ جملہ نہیں سنتے ہیں، آپ جملہ سن کر کے بس اپنے اوپر جو لوگ فٹ کر دیں اسی کو قبول کر لیتے ہو۔ اگر ان کے منہ سے نکلے رضا خانی، قبر پجوا، تو کہہ دو کہ تم قبر کھوا ہو، وہابی ہو، ثبوت ہم سے لو۔ قبر کھوا کا معاملہ اس لیے کہا جاتا ہے، کتاب کا حوالہ مسلمانوں، جارحانہ بات نہیں، کتاب کا حوالہ لو۔ ان کی کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، اور اب نیا نام پڑ گیا ہے حکایات صحاب اولیاء۔ اس کتاب میں ایک مولوی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے ایک مولوی صاحب تھے، مر گئے نانوتا میں، اور جب ان کو دفن کیا گیا تو بخار پھیل گیا، لوگ ان کے قبر کی مٹی اٹھا کر لاتے، کھاتے، بخار اتر جاتا، قبر کھل جاتی، ان کے لڑکے جاتے اور مٹی ڈالتے، پھر لوگ مٹی اٹھا لاتے، کھاتے، قبر کھل جاتی، پھر مٹی ڈالتے، ان کے لڑکے عاجز ہو گئے مٹی ڈالتے ڈالتے، تو ایک روز گئے اپنے باپ کی قبر پر اور کہا سنو، اب کی لوگ قبر کی مٹی اٹھا کر لے کر گئے اور کھائیں گے، بخار اترا تو تمہیں کرامت سوجھی ہے، ہمیں زحمت ہو گئی، ننگے پڑے رہی ہو۔
بالکل جملہ بول رہا ہوں. اب اس تاریخ سے جو لوگ مٹی اٹھا کر کے لاتے مولوی صاحب کے قبر کی تو کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. آپ نتیجہ اب نکالیے, اس میں خوب نتیجہ نکالیے. کوئی بہت گاڑھا معاملہ نہیں ہے اور کوئی بہت سخت اردو نہیں ہے یہ. آپ نتیجہ نکالیے. ان کے مولوی صاحب جس قبر میں دفن ہوں تو ان سے اثر مٹی میں پہنچ جائے اور اس مٹی کو بخار والے کھائیں تو بخار اتر جائے, اور یہ جب جا کر کے اپنے باپ سے کہہ دیں تو ان کے باپ اس سے تصرف کھینچ لیں. اب لوگ مٹی کھائیں تو بخار نہ اترے تو ان کے باپ بھی قبر میں زندہ ہیں, سن بھی رہے ہیں, مٹی سے اثر بھی کھینچ رہے ہیں. سب نتیجہ نکالتے جائیے. تب تو نہ یہ بدعتی ہوئے, نہ قبر پجوا ہوئے, نہ مردود ہوئے, نہ مشرک ہوئے. اور اگر آپ سرکار غریب نواز کے قبر انور پر چلے گئے, آپ نے پھول ڈال دیا, آپ نے اظہار عظمت کے لیے چادر ڈال دی, آپ نے فاتحہ پڑھ لیا, تو آپ بہت بڑے مجرم ہو گئے. ذرا ان کو اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے. یہ قبر کی مٹی کھائیں تو ان کو قبر کھوا نہ کہا جائے, اور آپ قبر کی زیارت کے لیے چلے گئے تو جملہ دے دیتے ہیں کہ یہ قبر پوجوے لوگ ہیں, یہ قبر پوجوے لوگ ہیں. ظالم کوئی کلمہ پڑھنے والا قبر پوجتا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ مزارات اولیاء پر حاضری دینے میں کچھ لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں, مگر کوئی کسی قبر کو پوجتا نہیں ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے. یہ چیلنج ہے, کلمہ پڑھنے والا قبر کو پوجتا نہیں ہے, قبر کی زیارت کرتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. یہ غلط الزام ہے تمہارا. چوتھے دور میں لوگ قبروں پر جایا کرتے تھے, تیسرے دور میں جایا کرتے تھے, دوسرے دور میں جاتے تھے, پہلے دور میں جاتے تھے. اگر کہو نہیں تو یہی حضرت محمود غزنوی ہیں. حضرت محمود غزنوی کے پیر مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی ہیں. حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے, آپ نے عرض کی حضور کچھ وصیتیں اور نصیحتیں ہمیں کیجئے. آپ نے وصیت و نصیحت کی, اور جب چلنے لگے تو عرض کیا سرکار مجھے کچھ عطا فرمائیے. حضرت ابو الحسن خرقانی نے اپنا کرتا انہیں دے دیا. حضرت محمود غزنوی نے کرتا لے لیا, اور جب سومناتھ کے قلعہ کی فتح کی باری آئی, نماز 2 رکعت ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مرشد کا کرتا لے کر کے وسیلہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا اس کرتے کے صدقے میں ہمیں فتح و کامرانی عطا فرما دے. تو تاریخ بتا رہی ہے کہ محمود غزنوی کی دعا رائے گا نہیں گئی بلکہ فتح مل جاتی ہے. اور جب محمود غزنوی سوئے تو اپنے پیر مرشد کو خواب میں دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا محمود تو نے ابو الحسن خرقانی کے کرتے کی عزت نہیں سمجھی. عرض کیا سرکار عزت تو اتنی ہے کہ مجھے اسی کرتے کے صدقے میں تو برکت مل گئی اور فتح مل گئی ہے. آپ نے فرمایا اگر تو اس طرح سے دعا مانگتا کہ اس کرتے کے توسل سے اللہ سومناتھ کے سارے مشرکوں کو کلمہ نصیب کر دے تو سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیتے. اللہ اکبر, وہ اس کرتے کی برکت ہے. تو بزرگوں کے توسل سے ذرا قلعہ فتح ہو رہا ہے. حضرت محمود غزنوی بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں, پیر مرشد کے وہ قائل ہیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر کا تو مزار پاک ہی خلد آباد میں ہے. 22 چوکھٹ خواجگان 22 چوکھٹ جو ہیں حضرت 22ویں خواجہ ہیں, ان کی چوکھٹ کے قریب میں حضرت عالمگیر کا مزار پاک ہی ہے. سلاطینوں کی فہرست مرتب کرتے چلے جاؤ, کوئی سلطان ایسا نہیں ملے گا کہ جو کسی اللہ کے ولی سے منحرف ہو اور وہ اللہ کے ولی کو نہ مانتا رہا ہو, اللہ کے ولی کو مان کر کے ان کے معتقدات کو نہ تسلیم کرتا رہا ہو. یہ کیسا عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے, آج ہم کتنے توہین کے جملے سنتے چلے جا رہے ہیں اور پھر بھی بھائی چارگی کا ماحول پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے اتفاق و اتحاد کی بات کرو. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے پیارے, صرف ایک معاملہ آپ کے سامنے میں لاتا ہوں, اس معاملے کو سامنے رکھ کر کے نتیجہ نکالو. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے. اللہ اکبر, حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں کس طرح سے خلافت کے امور کو انجام دیا ہے. کیسر و کسرا کانپ جایا کرتے تھے, لیکن یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ. ابھی خلافت کا معاملہ آپ کا نہیں آیا, مدینۃ المنورہ کی سرزمین ہے, رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے تشریف فرما ہے, اسلام بڑھ رہا ہے. ایک معاملہ سامنے آ گیا, ایک یہودی تھا اور ایک کلمہ پڑھنے والا بظاہر تھا لیکن اندر سے منافق تھا. دونوں میں کھیت میں پانی لے جانے کا اختلاف ہو گیا, دونوں کا جھگڑا ہونا تھا کہ حضرت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ
میں پیش ہوئے، میرے آقا نے نوعیت کو دیکھ کر کے فیصلہ دے دیا کہ پہلے پانی کا حق یہودی کا ہے۔ یہ جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا یہ مانا نہیں، اور نہ مان کر کے یہ اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آنے کے لیے کہا تو یہودی تعجب کرنے لگا کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے میرے حق میں، اور ان کے فیصلے کو نہ مانتے ہوئے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کا عمر ابن خطاب کے پاس چل رہے ہو۔ کہاں چلو؟ عمر ابن خطاب کے پاس۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آئے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، جو بات ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر غور کر لیجئے۔ حضرت عمر کے پاس آئے اور جب ساری نوعیت کو رکھا تو ایک جملہ یہودی نے بول دیا، اے رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، ان سے پوچھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جیسے پوچھا اور اس نے کہا ہاں، حضرت عمر کو جلال آیا، اٹھ پڑے اور گئے اندر، تلوار لے لیے، تلوار لے کر کے باہر نکلے اور بڑی پھرتی کے ساتھ وہ سنبھل نہیں سکا کہ آپ نے تلوار مار دی اس کے گردن پر، گردن کٹ گئی، لاش تڑپنے لگی، یہودی بے ہوش ہو گیا، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ادھر ادھر خبر پھیل گئی، عمر ابن خطاب نے قتل کر دیا، سارے لوگوں نے گھیر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ عمر ابن خطاب نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کرے گا۔ نبی کریم کا اتنا فرمانا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں چلو چل کر کے دیکھا جائے، اپنے چند صحابہ کو لے کر کے جیسے میرے آقا تشریف لاتے ہیں تب تک رب کی طرف سے وہی نازل ہو گئی جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ رب کی طرف سے حکم آ گیا، محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جو مفہوم عرض کیا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا عمر ابن خطاب مومن کو قتل نہیں کرے گا، ذہن کیا مل گیا کہ رسول اللہ کے فیصلے کو نہ تسلیم کر کے دوسرے کے پاس فیصلے کے لیے جائے تو کلمہ نہیں دیکھا گیا، روزہ نہیں دیکھا گیا، نماز نہیں دیکھی گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی تلوار نے فیصلہ کر دیا۔ آج تم کتنی گستاخیاں کرتے چلے جا رہے ہو کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ رسول اللہ کا علم ایسے ہے جیسے جانور اور پاگل کا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین نہیں ہے، بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ معاذ اللہ، نہ جانے کتنی گستاخیاں کرتے چلے جا رہے ہو اور پھر بھی دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم رسول اللہ کی امت میں ہیں۔ نادان، تو اپنے کردار سے، اپنی تحریر سے، اپنے فکر و نظر سے فیصلہ کر لے کہ تو کس طرح سے متصادم دکھائی دے رہا ہے صحابہ کے نظریات سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا واقعہ ہی ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے ایمان کی روشنی میں سمجھنے کے لیے۔ اور آؤ دیکھو، یہی حضرت صلاح الدین ایوبی ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور فتح کرنے کے بعد آرنٹ کو گرفتار کیا تھا تو اس نے کہا تھا سلطان ہمیں چھوڑ دو، مال غنیمت تمہارے لیے ہے، تمہیں فدیہ دیا جا رہا ہے۔ تو سلطان نے اعلان کیا تھا کہ جتنے لوگ فدیہ دے کر کے چھٹکارا لینے چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اس نے کہا تھا اے سلطان آخر مجھے کیوں نہیں چھوڑا جائے گا؟ تو سلطان ایوبی نے کہا سن، جب تو نے 12 حاجیوں کو قتل کروایا تھا اور حاجیوں نے پناہ مانگی تھی کہ ہم نبی کی پناہ مانگ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دو، تو نے کہا تھا بلاؤ تم اپنے نبی کو مدد کے لیے جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ نادان سن، ہان تسرو انا محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں آ گیا ہوں محمد علیہ السلام کی طرف سے بدلہ لینے والا، تجھے مارا جائے گا، تیری گردن کاٹی جائے گی۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی کے حکم سے بیت المقدس کے اس قابض راجا کو مارا گیا، اس کی زبان کاٹی گئی، اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد ایوبی نے اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے کہا تھا کہ گستاخ نارے رسول کو جب تک اس طرح سزائیں دلتی رہیں گی اور اس طرح سے ان کی گردن زدری ہوتی رہے گی، زمین پر برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اور جس دن تم نے گستاخان رسول سے مصالحت سوچ لی تمہاری آبرو لٹ جائے گی، تمہاری عزت ملیا میٹ ہو جائے گی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے پیغام دیا تھا۔ اسی لیے جملہ میں عرض کرتا ہوں مسلمانوں، یا تو ہم آج رسوا ہوئے ہیں توہین رسول سن کے یا توہین رسول کر کے، کل نہ ہم توہین رسول سنتے تھے نہ توہین رسول کرتے تھے، تب مذہب اسلام پھیلتا تھا۔ وہ مذہب اسلام جس کے تعلق سے رب نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔
یہی سچا دین ہے، یہی اچھا دین ہے، یہی بہترین مذہب ہے، یہی دلوں کو جوڑنے والا ہے، یہی کنکر پتھر مکھی مچھر ہاتھی گھوڑے بندر سے ہٹا کر کے ہمیں اور آپ کو ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھکانے والا ہے۔ جب تک مذہب اسلام کے فروغ کے لیے سوچتے رہو گے، ترقی پذیر رہو گے، اور جہاں صرف اپنے آپ کو سوچا اور مذہب کو الگ کر دیا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس لیے اے مسلمانوں، ایک بنو، نیک بنو، وفادار رسول بن کر کے جیو اور وفادار رسول بن کر کے دنیا سے جاؤ۔ رضا اسلامک مشن کا یہی پیغام ہے، اور یہی اس تقریر اور اس اجلاس کا الحمدللہ فیضان ہے۔ بڑی سچی ترجمانی کی گئی کہ پیارے رسول کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے رسول کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، اور دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے، پائے رسول تھام لے۔ رضا اسلامک مشن زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سامعین حضرات، ابھی